مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔ السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ ہمارا آج کا موضوع ہے انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا کا استعمال اور پاکستان کی نوجوان نسل۔ آج ہم جائزہ لیں گے کہ معلومات کا خزانہ، انٹرٹینمنٹ، کاروبار کی دنیا میں انقلاب یعنی ای مارکیٹنگ وغیرہ جیسے مفید پہلوؤں کے ہوتے خواندہ اور ناخواندہ نوجوانوں کو یہ کس طرح متاثر کر رہا ہے؟ کیا تعلیم میں فائدہ پہنچانے کے بجائے یہ وقت کے ضیاع کا باعث ہے؟ ذہنی صحت کو کتنا متاثر کرتا ہے؟ والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا آج کا پاکستانی نوجوان جانتا ہے کہ اس کے استعمال کے ایتھکس کیا ہیں؟ ان سب پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے پروفیسر ڈاکٹر شہزاد علی، جو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے میس میڈیا کے شعبے سے منسلک ہیں، اور ذہنی طور پر یہ نوجوانوں کو کیسے متاثر کر رہا ہے اس پر روشنی ڈالیں گے ماہر نفسیات ڈاکٹر نوید سلطان آوان، جو پروگرام میں کچھ دیر بعد ہمیں جوائن کریں گے۔ اور آج کی نوجوان نسل کی نمائندگی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ نوجوان طالب علم بھی موجود ہوں گے۔ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے امیر احمد رانجھا نے، ایف اے کے امتحانات کی جو ان کو بتانا ہوتا ہے، جو چیزیں شیئر کرنی ہوتی ہیں وہ ساری فیس بک اسٹیٹسز پہ اور واٹس ایپ اسٹیٹسز پہ اور اسنیپ چیٹ اسٹوریز پہ لگ رہی ہوتی ہیں۔ صحیح، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ آپ چاروں سے پھر بات کرنا چاہوں گی۔ اس وقت ہمیں ماہر نفسیات نے جوائن کیا ہے اسلام آباد سے، ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر نوید سلطان آوان۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ سے پہلے بھی کافی لمبی چوڑی ڈسکشن چل رہی تھی، آپ سے صرف اس کے ذہنی صحت کو وہ کس طرح سے متاثر کرتا ہے اس پہلو پہ بات کرنا چاہوں گی کہ نوجوان جو ہے ہمارا آج کا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے چاہے وہ نہیں پڑھا لکھا، ایک اینزائٹی جو ہے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی، وہ کس طرح سے اس کی ذہنی صحت کو متاثر کر رہی ہے؟ اچھا، بہت شکریہ سعدیہ، آپ نے ایک بہت اچھا ٹاپک چوز کیا اور اس کو اس بڑے لیول پہ لے کے آئے۔ تو میں آپ کو اس کے حوالے سے کافی ساری چیزیں بتاتا جاؤں گا۔ اینزائٹی ہی نہیں، کافی ساری اور چیزیں بھی ہیں، جیسا کہ ڈیپ تھنکنگ جو ہے نا وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے عام لوگوں میں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم سوشل میڈیا آن کرتے ہیں تو وہاں پر ہم کسی چیز کو بھی ڈیپلی نہیں دیکھتے، ہم سب ساری بس ٹچ موبائل فون سے ہم آگے کرتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمارے کنسنٹریشن پرابلمس جو ہیں وہ زیادہ آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہماری لانگ ٹرم میموریز جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے۔ اس کا زیادہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک ہی وقت میں بہت زیادہ اسٹیمولائی آپ دیکھ رہے ہو، جس طرح سے سوشل میڈیا پہ ڈفرینٹ قسم کے ایموشنس کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں، کہیں پہ کرکٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے تو کہیں پہ آپ کو کسی وار زدہ ایریا کا، جنگ زدہ ایریا کی پکچر سامنے شیئر کی جا رہی ہوتی ہیں، تو آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ آپ کریں کیا، تو یہ آپ کی لانگ ٹرم میموری کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز شیئر کروں کہ امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی ہے اور اس ریسرچ میں ایک نیا ڈس آرڈر آئیڈینٹیفائی ہوا ہے جس کو بولتے ہیں انٹرنیٹ ایڈکشن ڈس آرڈر، جو کہ ابھی ریکگنائز نہیں ہے، لیکن یہ امریکہ میں 8.2% جنرل پاپولیشن کو اس نے افیکٹ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ڈس آرڈر صرف 2010 کے بعد بنا ہے، اس سے پہلے یہ بالکل بھی نہیں تھا۔ تو یہ جنرل پاپولیشن اگر اسی ریشو سے آگے چلتی جائے تو 2030 یا 2040 تک یہ باقی ہم جیسے کنٹریز کو بھی افیکٹ کر لے گی۔ پھر آپ دیکھیں اگر ہم بیہیویئرل ایشوز پہ بات کریں، جیسا کہ آپ نے انزائٹی کا بھی نام لیا، تو اس میں آپ دیکھیں کہ زیادہ تر ایسے ہے کہ جب ہم انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کی پرسنالٹی ویلیوز کو نہیں میجر کر پا رہے ہوتے، کیونکہ وہ بندہ جو عام حالات میں آپ جس کے ساتھ بات نہیں کر پا رہے ہوتے، کوئی سینئر بندہ ہے، کوئی سینئر آفیسر ہے، تو انٹرنیٹ پہ یا موبائل فون کے اندر آپ کو وہ اتنا ہی نظر آئے گا جتنا کوئی اور نظر آئے گا، اس کی ویلیو آپ نہیں میجر کر پا رہے ہوتے، تو اسی وجہ سے آپ سائبر بلنگ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اپنے اسکرین شاٹ بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں جی کہ دیکھو آج مجھے یہ بلنگ کا میں سامنا کر پا رہی ہوں، ایون کہ میل بھی یہی چیز وہ کر رہے ہوتے ہیں جی کہ دیکھو مجھے اس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں، وہ بھی فیک آئی ڈیز کی جیسے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، تو یہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ پھر فیس بک ڈپریشن کی اگر بات کریں اور فیس بک کی وجہ سے سیڈنس، تو یہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم بہت زیادہ لوگ پاکستانی جو ہیں ایک ہی کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، اس کمپیریزن کے چکروں میں ہم اپنے آپ کو دوسرے سے زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہماری جو پرسنل لائف ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ہم
انٹرنیٹ پہ تو سوشلی ہم بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن پرسنلی لائف میں ہم سوشل آئسولیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، جس میں سے آپ نے بتایا پہلے کہ پیرنٹنگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ پیرنٹس اپنے انٹرنیٹ پہ لگے ہوتے ہیں، فیس بک پہ لگے ہوتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، ان دوستوں کے ساتھ جن کو وہ کبھی جانتے بھی نہیں ہیں، ایون کہ کبھی دیکھا ہوا بھی نہیں ہوتا، اور اپنے بچوں کو وہ ایسے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو موڈ کا تو نہیں پتا ہوتا کہ میرے والد کا، ابی یا والدہ کا موڈ کیا چینج ہو چکا ہے، انہوں نے موبائل پہ کیا چیز دیکھ لی اور میں ان سے کس حوالے سے بات کروں، تو وہ ایک دم سے جو ان وانٹیڈ ریئیکشن آتا ہے نا وہ بچے کے لیے بہت زیادہ ہرٹ فل ہوتا ہے۔ پھر آپ جی، اور ایک اور چیز اگر آپ کو میں شیئر کروں تو اسکیپزم جو ہے نا، مطلب کسی چیز سے بھی، مسئلے سے ایک دم سے جان چھڑانے والا سین۔ اب آپ دیکھیں اکثر پچھلے دنوں بہت زیادہ ایک ویڈیوز شیئر کر رہے تھے جی کہ یہ اسلام ملک کی ہیں، جس طرح سے برما کی ویڈیوز شیئر کی جا رہی تھیں، تو وہ آپ فیس بک پہ ان کو اگنور کر رہے ہوتے ہو، فلسطین کی یہ ہیں ان کو آپ اگنور کر رہے ہوتے ہو، لیکن اسی طرح سے اگر کہیں ریئل لائف میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو انسان کے اندر کو جو اچھا جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، جو ہم لوگوں کی طرف ہمدردی والا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو ریئل لائف میں بھی اتنی امپورٹنس نہیں دیتے، یعنی حساسیت، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ حساسیت جو ہے کسی بھی معاملے کی، کسی بھی حادثے کی، وہ کم ہو جاتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے بالکل، اور وہ اس حد تک کم ہو جاتی ہے کہ ہم نا اس کی طرف جاتے ہی نہیں، اور اکثر لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اور بندے کی فزیکلی جا کر مدد کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اکثر آپ نیٹ پہ دیکھیں جی فلاں جگہ پہ حادثہ ہو گیا ہے، لیکن مدد کرنے والے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے۔ تو پھر اسی طرح سے اگر آپ ریلیشن شپ کی بات کریں تو کیونکہ ینگسٹرس میری مراد صرف وہ والے لوگ جو 15 سال سے تقریباً 35 سال تک کی عمر کے ہوتے ہیں، جو انٹرنیٹ بہت زیادہ ایکسیسبلی یوز کر رہے ہیں، وہ نیو ریلیشن شپس بناتے ہیں اور پھر وہ بہت جلدی ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ اب ان کے نیا بنتے ٹائم پہ ان کو بہت اچھا کریز لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ ٹوٹ جاتا ہے تو ان کو بڑا صدمہ پہنچتا ہے، اور پھر ان کے پاس کوئی نئی جگہ نہیں ہوتی جہاں پر جا کے وہ اپنے صدمے کو کم کریں یا کسی کے ساتھ شیئر کریں، ایون کہ ان کی گھر میں، فیملی میں، دوستوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ جی کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ چیز بہت زیادہ پرابلم بنا رہی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر نوید سلطان، بہت شکریہ۔ میں